بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک دو دن میں جو ظاہر ہے اس پوزیشن کو چھوڑ دیں گے اور پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ٹیک اوور کر لیں گے، تو انہوں نے ان کی بات ہوئی کچھ اخبار نویسوں کے ساتھ کل صبح، تو جس کا ریفلیکشن آیا پھر میڈیا کے اوپر کہ جی میں 30 سال سے ان کا کہنا تھا کہ میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کا تارا ہوں. اچھا، پھر اس کی ایک کلیریفیکیشن آئی جو فارمر انفارمیشن منسٹر اور جو اورنگزیب صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی طرف سے، اور اس میں کوئی اس قسم کی بات کی گئی کہ انہوں نے تو یہ بات کسی ایک کویشچن ہوا اور اس کے جواب میں طنزاً یہ بات کی تھی کہ دیکھیں پھر میرے ساتھ کیا کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، مطلب ہے کہ خاص طور کے اوپر انہوں نے شاید مشرف کے ٹینیور کا ذکر کیا. اس بارے میں آپ کو یہ ویسے بتاؤں کہ جو بات انہوں نے ویسے کی، بے شک وہ طنزاً کیا واٹ ایور جس لحاظ سے بھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ تھرو آؤٹ جتنے عرصے سے بھی شہباز شریف صاحب پالیٹکس میں، اور خاص طور کے اوپر جب ان کا پہلا ٹینیور ایز چیف منسٹر پنجاب آیا، پھر دوبارہ سے وہ ظاہر چیف منسٹر پنجاب بنے، اور پھر جو بھی ان کی سیاست میں جس قسم کی بھی ان کی پارٹیسپیشن رہی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ویو ہمیشہ مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں پازیٹیو رہا، ایک بہتر ان کی طرف ان کا ویو رہا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے جس وقت کو ہوا اکتوبر 1999 میں، تو اس وقت ظاہر ہے ان کو بھی قید کیا گیا، پھر ایگزائل بھی ہوئی ان کی، اور اس کے بعد بھی پھر آپ دیکھ لیں کہ ظاہر ایگزائل ہوئی، اور پھر جس طرح سے ان کی واپسی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو بعد میں پھر دوبارہ جو گورنمنٹس آئیں، اور آلدو جنرل مشرف کا دور چلا گیا، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایک انٹرفیرنس رہی، اور پھر 2013 سے آنورڈ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی، تو اس دوران بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ویو اگین ان کے بارے میں تھا شہباز شریف صاحب کے بارے میں، وہ ایک ویو پازیٹیو ہی تھا، اور جو اس وقت کے کہ جس وقت ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال تھی میاں نواز شریف صاحب کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب کا جس وقت ان کے خلاف جو ہے وہ کیس آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف پروسیڈ کرنے کی بات تھی، تو وہ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہ فیصلہ تھا، لیکن اس فیصلے کی پی ایم ایل این کے اندر اگر کسی نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی یا اس سے منع کیا میاں نواز شریف صاحب کو، تو وہ شہباز شریف صاحب تھے، اور انہوں نے ان کو منع کیا. اور اس کے بعد پھر حالات آپ کو پتہ ہے جب ہوئے تبدیل، اور پھر جب پاناما لیکس کا مسئلہ آیا، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی، ان کی حکومت چلی گئی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد جو 2018 کے الیکشن سے پہلے پھر وہی والی بات کہ ایک پازیٹیوٹی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک شہباز شریف صاحب کے بارے میں، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف اس کی بیسک وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے جنرلی جب بھی یعنی کہ ان کی حکومتیں ہوئیں، جب انہوں نے پنجاب میں حکومت جتنی بار بھی کی، تو ان حکومتوں کی جو پرفارمنس تھی اور جس قسم کی ان کی مطلب ہے کہ وہ پرفارم کرتے رہے، جس طرح سے وہ ڈیولپمنٹ کرتے رہے، تو اس کے بارے میں ایک ظاہر ہے ان کے بارے میں ایک اچھا تاثر اگر عمومی طور کے اوپر تھا، تو اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ ایک بات تھی کہ جی شہباز شریف صاحب ان پولیٹیشنز میں شامل ہیں جو گو گیٹر ٹائپ ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو کہ بڑے پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہی بات بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ان کی حکومت میں، لیکن ان کے پیچھے جو سکسیس کی ایک وجہ تھی وہ ان کے بھائی جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ایک ان کی بڑی وجہ تھی، ان کی جو پرفارمنس تھی. تو 2018 کے الیکشن سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات اب ظاہر نون ہے سب کو، مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، اور مجھے اسی وقت پتہ تھا کہ جس وقت ان کو اریسٹ کیا گیا، تو آپ کو اس اریسٹ کے دوران بھی میری ایک دفعہ شہباز شریف صاحب سے جس وقت ان کو پروڈیوس کیا گیا نیشنل اسمبلی میں، تو اس دوران میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت ان سے بھی میں نے بات کی تھی، اور مجھے پتہ چلا تھا، جو کہ بعد میں اب انہوں نے میرا کسی جگہ وائل ہی واز پرائم منسٹر ابھی، تو انہوں نے کہیں بات بھی شاید کی تھی
تھی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ان سے کچھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ 2017-18 کی بات ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا. کچھ ٹاپ جنرلز 2-3 بیٹھے تھے جن کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو بلایا, اور ان کا یہ کہنا تھا جی کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں, اور آپ اگر میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ظاہر ہے ایک آپ مطلب ہے کہ PMLN آپ لیڈ کریں اور پھر آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. سو یہ جو عمران خان پروجیکٹ ہے 2018 کی جو بات ہے, اس سے پہلے اگر یہ میاں شہباز شریف صاحب یہ مان لیتے اسٹیبلشمنٹ کی بات, تو اسٹیبلشمنٹ کی فرسٹ چوائس جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوتے. لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ان کے جب جنرل سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں جو ہے میرا ویو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ویزاوی کہ جی میرا ہمیشہ سے ایک یہ ویو رہا ہے کہ ہمیں ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے, اور میں کنفرنٹیشن کی بات کے اوپر بلیو نہیں کرتا, اور اسی لیے میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ سول گورنمنٹ کی یا ہماری لڑائی ہو. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی میرا یہ ایک ویو کنسیڈرڈ ایک اوپینین ہے, ویو ہے, اور جو کہ میرا شروع سے یہ ویو ہے, اور میری پارٹی کے اندر فرض کریں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب سے کبھی اس قسم کے مسائل کے اوپر ڈفرینس اوپینین ہو تو وہ جینوئن ایک ڈفرینس اوپینین ہمیشہ ان کا رہا. اور یہ کہ جی یہ سب کچھ تو ہے, ایک ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے میرے بڑے بھائی میں, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے بڑے بھائی جو ہیں جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے جو پیٹھ میں چھرا گھوم سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. اچھا, ظاہر ہے اس بات کے اوپر وہ جو بھی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے, اور پھر ان کو جیل, پھر آپ کو پتا ہے جیل بھجوا دیا گیا, پھر ایک دفعہ بھی جیل گئے, پھر دوسری دفعہ 2-3 دفعہ ان کو جیل جانا پڑا. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہی والی بات جو میں بتا رہا تھا نا کہ ان کی کیا جنرل سے بات ہوئی, تو ایک جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں کیوں ایک پازیٹیو ویو ہمیشہ رہا اسٹیبلشمنٹ میں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو بات انہوں نے ان 3-4 جنرلز کو بتائی تھی جن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی, یہ بات حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی کہ کسی بھی لحاظ سے آپ جو ہے وہ فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کنفرنٹیشن بل نہیں کریں, بیکاز اگر کنفرنٹیشن ہوگی تو وہ پھر آپ کی حکومت نہیں چل سکے گی. اور اس لیے ہمیشہ انہوں نے فوج کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, بے شک ان کے بھائی جو ہیں وہ اگر پرائم منسٹر تھے اس دور میں, لیکن آن ہز پارٹ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی, اور ان کے اچھے تعلقات ایون جتنے بھی آرمی چیفز تھے ان ادوار میں, تو ان کے اپنے آرمی چیف سے اچھے تعلقات رہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جی پچھلے 16 مہینے کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے, 15-16 مہینے کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے پھر اگین جس قسم کے بھی بڑے مسائل رہے, بہت دفعہ انٹرفیرنسز بھی ہوئی, اور پھر شروع کے کچھ چند مہینے تو بہت ہی زیادہ چیلنجز والے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم رکھے, اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سے یہ جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب یہ آرمی چیف بنے, ان کے آنے کے بعد جس قسم کے تعلقات ڈیولپ ہوئے آرمی چیف کے درمیان اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے درمیان, تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو ذاتی انفارمیشن ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے ریسنٹ جو ڈیکیڈز میں جس قسم کے بھی آپ کو بتایا کہ معاملات تو ہمیشہ سول اور ملٹری کے ریلیشن شپ میں, ایون سول گورنمنٹ ہو تو ملٹری کی مداخلت رہتی ہے کسی نہ کسی لحاظ سے, واٹ ایور جو بھی ہے, لیکن اس پچھلے 16 مہینے میں بہت ہی زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ان دونوں کے درمیان, اور یہ اسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہ جو فرض کریں کہ ایک بہت بڑا کام ہوا, یہ جو فارن انویسٹمنٹ کی جو بات ہے کہ جی یہ جو انویسٹمنٹ کے لیے فیسیلیٹیشن کونسل کی بات کی گئی کہ جی کس طریقے سے فوج اور سول مل کے, تو مطلب ہے کہ پاکستان کی معیشت کو امپروو کرنے کے لیے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے, تو یہ اسی بہترین انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھا جو دونوں ان آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان رہی. اور اس میں اگر میں آلدو پرائم منسٹر جو ہیں ظاہر ہے انہوں نے اس انیشیٹو کے اوپر کریڈٹ دیا کہ
کہ جی یہ اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف کا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں شہباز شریف صاحب کی وہی باری جو ان کا ایک اپنا ہمیشہ سے جو ویو رہا کہ جی فوج کے ساتھ کس طریقے سے مل کے اور آپ نے کام کرنا ہے، اور یہ ہے کہ جی کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا. تو اس مسئلے کے اوپر یہ جو پھر 15-16 مہینے جس طرح گزرے، اور خاص طور کے اوپر نومبر کی اس اپوائنٹمنٹ کے بعد، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد، تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ آنکھ کا تارا تھے جو کہ انہوں نے کہا، بے شک تنزن کہا، ان کو پسند، اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند جیسے بھی کرتی رہی، لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی لائکنگ جو میاں شہباز شریف صاحب کے لیے ہے، میرا خیال ہے کہ شاید، اور کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے 16 مہینے کا حکومت میں، میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ لائکنگ اسٹیبلشمنٹ کی میرا خیال ہے کسی دوسرے پولیٹیشینس کے لیے نہیں ہے. یہ مجھے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے میاں شہباز شریف صاحب کے قریبی ایک ہیں پولیٹیشینز، وہ بھی پچھلے دنوں ایک جگہ مجھے ملے شادی پہ، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی بہت ہی زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی ملٹری لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کو وہ جتنا شہباز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں، تو اس کی شاید پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں آپ کو مثال نہیں ملے گی. اور اس لحاظ سے پھر اب ظاہر ہے جیسے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اب الیکشنز ہوں گے، اور پھر جو فیصلہ بھی ریسنٹ آیا اور جس میں پی ایم ایل این تو نہیں مانتی، لیکن جو نواز شریف صاحب کے لیے جس قسم کی مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کی دوبارہ پالیٹکس میں واپس آنے کے لیے جو مشکلات نظر آ رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال اگر ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب بھی اگر فرض کریں کہ مائنس ہی رہتے ہیں، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید مائنس ہی رہیں گے، تو پھر آگے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر الیکشنز جس طرح لڑے جائیں گے، اس میں جس طرح 2018 میں ایک ڈس ایڈوانٹیج قسم کی سچویشن تھی پی ایم ایل این کے لیے، تو ابھی اس الیکشن میں ایک ڈس ایڈوانٹیج قسم کی سچویشن ہوگی پی ٹی آئی کے لیے. اور اگر اس صورتحال میں پی ایم ایل این الیکشن جیتتی ہے اور اس پوزیشن میں آتی ہے کہ ان کا کوئی پرائم منسٹر آتا ہے، تو پھر شاید اگر پرائم منسٹر دوبارہ آتا ہے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح کے حالات کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں. لیکن جب انہوں نے یہ بات کی آنکھ کی تارا والی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ میری اپنی کیا انفارمیشن ہے اور کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے، یعنی کہ یہ بات بے شک انہوں نے تنزن کہی، لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا مطلب ہے کہ اس میں کتنی ایگزیجریشن ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.